بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم معاشیات قرآن کے حوالے سے قرآن حکیم میں جو بنیادی اصطلاحات متعارف کرائی گئی ہیں ان اصطلاحات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہمارے لیے اصطلاح ہے المال۔ مال جو ہے وہ اس کی تعریف جو ہے وہ یہ کہ جو ملکیت رکھتا ہے اس کو مال کہتے ہیں، اور اس کا استعمال، اس کا تصرف، اس کا کام میں لانا اس کی اشیاء کا بھی تعین کرتا ہے اور اس کے برے ہونے کا بھی تعین کرتا ہے۔ عام طور پر جو گلے ہوتے تھے اونٹوں کے ان کو مال کہتے تھے۔ ظاہر ہے مال اس صورت میں نہ خراب ہے نہ برا ہے، ٹھیک ہے، اس کے خراب اور برے کی تعین اس کے استعمال سے ہوتا ہے۔ اسی طرح غنیمت وہ بھی کسی صورت میں مال کے معنوں میں ہے، اور وہ غنم لفظ بھی جو ہے وہ جو ریوڑ ہوتے تھے ہرنوں کے ان کو غنم کہتے تھے، بکریوں کے ریوڑ یا بھیڑوں کے ریوڑ ان کو غنم کہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی تھی، اس کے متعلق انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اس سے بکریوں کے لیے جو ہے وہ درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں اور اپنی بکریوں کو کھلاتا ہوں۔ تو وہ وہاں غنم کی اصطلاح ہے کہ وہ میں اپنے بکریوں کے لیے یہ کام لیتا ہوں اسی لاٹھی سے۔ تو یہ مال انہی معنوں میں ہے۔ لفظ مال کا مادہ میم واو لام ہے۔ اس کے معنی ہر اس شے کے ہوتے ہیں جس کا انسان مالک ہو۔ اموال مال کی جمع ہے۔ لسان العرب اور تاج العروس میں مال سے مراد ہر اس شے کے لیے کیے گئے ہیں جو انسانوں کی ملکیت میں ہو۔ عربوں کے ہاں زیادہ تر اونٹوں کے گلے کو معلوم کہتے تھے کیونکہ ان کے مال زیادہ تر اونٹوں کی شکل میں ہوتے تھے۔ تاج العروس اور محیط المحیط نے اس مادے کی کچھ مثالیں اس طرح دی ہیں۔ رجل میل یعنی بڑا مالدار آدمی، ملتہ میں نے اس کو مال دے دیا۔ تمولت اور استعملت کے معنی ہے میں بہت مالدار ہو گیا۔ مولہ اس نے اسے مالدار کر دیا۔ مال سے مال کا بدل کا زمانہ ختم ہوا اور سکہ رائج ہوا تو وہ بھی مال شمار ہونے لگا۔ پرانے زمانے میں اونٹوں کے گلے، ٹھیک ہے، وہ مال کہلانے لگے۔ جب تبادلہ جو ہے وہ سکوں سے ہوا تو وہ بھی مال ہو گئے۔ پھر سکوں کے بعد کرنسی کا زمانہ آیا تو وہ بھی معلوم ہو گئے۔ قرآن حکیم نے یہ اصطلاح کمائی جانے والی آمدنی کے لیے بھی استعمال کی ہے۔ وَأَمْوَالٌ مِقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے۔ آدمی کی جو کمائی آتی ہے اس کو معلوم کہا گیا۔ قرآن حکیم میں یہ لفظ سیاسی مقامات پر آیا ہے۔ ان مختلف مقامات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کن خصوصیات کا حامل ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور مال کی محبت کے باوجود قرابت مندوں اور دیگر میں تقسیم کرتے ہیں۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، ٹھیک ہے، مال سے اپنی محبت کے باوجود اس کو ذوی القربیٰ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب ذوی القربیٰ ہم پہلے جان چکے ہیں کہ ذوی القربیٰ سے مراد صرف رشتہ دار نہیں ہے بلکہ جماعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوی القربیٰ ان کی جماعت ہے، اور
مومنین کہ اپنے اپنے دور میں ان کی جماعتیں جو دین کے لیے کام کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے پھیلاؤ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو دنیا میں ابلاغ کرنے کے لیے، انقلاب لانے کے لیے، معاشرہ بدلنے کے لیے، تو یہ جس طرح کی جماعتیں اس طرح کے کاموں میں لگی ہوں، تو وہ جماعتیں جو ہے وہ مومن کے لیے قرابت مندی میں آتی ہیں، وہ ذوی القربہ میں آتی ہیں۔ ان جماعتوں کے لیے کام کرنا ذوی القربہ، جو آدمی کے اپنے رشتہ دار ہیں وہ بھی اس جماعت کا حصہ ہے۔ ظاہر مومن کی جماعت میں ان کی بھی شرکت ہے۔ باقی اگر وہ اس جماعت کا حصہ نہیں ہے، کسی اور مذہب، طریقے یا دین پر قائم ہے جو ایمان والوں کا نہیں ہے، اس کے برعکس ہے، تو پھر اس کے لیے بھی جو قرآن حکیم نے اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے بالکل قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ جو مودت اور بھلائی کے احکامات دیے ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی ہیں۔ آیت مذکور میں مال سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جنہیں انسان عزیز رکھتا ہے۔ قرآن حکیم میں آیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے تمہاری ابتلا کریں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہاری ابتلا کریں گے۔ یہاں اطلاع کا مفہوم یہ ہے کہ جماعت مومنین جب اعلیٰ انسانی معاشرہ قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرے گی تو اس میں جن مراحل سے گزرنا پڑے گا، اس میں نقص من الاموال بھی ہوگا، جنگ و تصادم کا خوف و امکان بھی ہوگا، بھوک سے گزرنا بھی پڑے گا، اور مال کی قربانی بھی دینی ہوگی، جان کی بھی قربانی دینی ہوگی، باغات بھی تہس نہس ہو سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ نشو و نما کے وہ مواقع کے بہم پہنچانے کے لیے ہوگا جس سے تم میں اعلیٰ انسانی معاشرے کو چلانے کی استعداد پیدا ہو۔ یہ جتنی بھی قربانیوں سے گزریں گے آپ، ظاہر ہے یہ قربانیاں سب اس لیے ہو رہی ہیں کہ ایک اعلیٰ انسانی معاشرہ متشکل ہو، اسلامی معاشرہ جو انسانوں کے بھلائی کے لیے کام کرے، انسانوں کے لیے فلاح کا ایک معاشرہ بنے۔ اس مقصد کے لیے آپ کی یہ ساری قربانیاں، آپ کا مال بھی قربان ہوگا، آپ کے باغات بھی قربان ہوں گے، اس ابتلا سے آپ گزریں گے، اور اس ابتلا سے جو ہے وہ آپ کی نشو و نما ہوگی۔ اب قرآن حکیم نے ادھر لفظ جو ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ابتلا کا لفظ اختیار کیا ہے۔ اب ابتلا کی ایک معنی آزمائش بھی کی جاتی ہے، لیکن آزمائش جو ہے وہ آزمائش سے زیادہ کشادہ مفہوم ابتلا کا ہے۔ ابتلا میں یہ ہے کہ میں امتحان لیتا ہوں، میں تمہیں ایسے عمل سے گزارتا ہوں جس سے تیری ڈیولپمنٹ ہو، تیری شخصیت کا ارتقا ہو، تیرا ازداد ایمان ہو، تم چاڑی چڑھنے کے قابل ہو جاؤ، تیری نشو و نما ہو، ٹھیک ہے نا۔ انفاق کے جتنے بھی خرچ کے احکام آئے ہیں وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم آپ سے انفاق اس لیے کراتے ہیں کہ تمہارا ازداد ایمان ہو۔ تو اسی طرح ابتلا کا مفہوم جو ہے وہ آزمائش سے، اب جیسے نبیوں کے لیے کہا گیا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کو ہم نے ابتلا میں ڈالا، ٹھیک ہے، اس کی ابتلا کی۔ اب حضرت ابراہیم کی ابتلا، پہلے تو نبوت اس آدمی کو ملتی ہے جو وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ ہوتا ہے، جو چنا ہوا ہوتا ہے، ہم نے انتخاب کیا، چن لیا۔ قرآن میں آیا نا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ آدَمَ وَنُوحًا، تمام انبیاء کا تذکرہ ہے۔ تو پہلے تو یہ انبیاء جو ہے وہ چنے ہوئے ہوتے ہیں، منتخب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے خاندانوں میں پیدا کرتا ہے، ایسی سعادت اور اپنے حفاظت کے ساتھ ان کی پرورش کرتا ہے، باقاعدہ اس کی نگرانی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو یہ چنے ہوئے لوگ، نگرانی کیے ہوئے لوگ، ٹھیک ہے، اور جو انہو کان صدیقا نبیّا، تو اس کے لیے آیا بھائی حضرت ابراہیم کے لیے، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ ہر درجے کا سچا پیغمبر تھا۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ سب وہ استعداد خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں جن کی قرآن تصدیق کرتا ہے۔ تو یہ چنے ہوئے لوگ جن کی نگرانی خدا کر رہا ہے، جن کو منتخب کرتا ہے، اب ان کی آزمائش خدا کرتا ہو تو پھر چننے کا عمل کیسا؟ اس کی معنی نبی کی ابتلا کر رہا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، اس کا ارتقاب کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں آزمائش نبی کے لیے مراد نہیں ہوگی، آزمائش مصیبتوں کے لیے ہوتی ہے، مصیبتوں سے جو ہے آزمائش کا زیادہ تعلق وہاں ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا ابتلا میں آزمائش کا ایک مفہوم ہے، لیکن وہ چھوٹے پیمانے پر ان لوگوں کے لیے، ان دوسرے لوگوں کے لیے جو چنے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ تو میں استحکام پیدا ہو، استقامت پیدا ہو، ہمت پیدا ہو، جذبہ ہو، قربانی ہو، ہر وقت جو ہے وہ تیار رہنے کی تیاری ہو، ٹھیک ہے نا۔ آواز آتا تھا صحابہ کی جس طرح تیاری ہوتی تھی، آواز ہوتا تھا جنگ کا جو ہے وہ بغل بجتا تھا تو تمام کام چھوڑ کر پہنچ جاتے تھے، تمام کام چھوڑ کر پہنچ جاتے تھے، کسی بھی مصروفیت میں ہوتے تھے۔ اور صحابہ کی زندگی سے ملتا ہے کہ کون کون سی مصروفیات چھوڑ کر اور پہنچتے تھے، وہ اس لیے کہ ان میں استعداد پیدا ہو چکا تھا۔ ابتلا سے ان کے استعداد کو مضبوط کیا گیا تھا، ان کی صلاحیت کو، نشو و نما کو، ڈیولپمنٹ کو مضبوط کیا گیا تھا، اس لیے اذن ملتے ہی نکل پڑتے تھے۔ جو لوگ ان دشوار گزار مراحل میں ثابت قدم رہیں گے، قربانی اور استقامت سے قائم رہنے والے ہوں گے، ایسے لوگوں کے لیے مبشر الصابرین کا وعدہ ہے۔ وہ بشارت یرثھا عبادی الصالحون کی صورت میں مشہور ہوتی ہے۔ اب وبشر الصابرین ایسے استقامت والوں کے، جم کر لڑنے والوں کے لیے، جم کر جہد کرنے والوں کے لیے، یہ صابرین جم کر لڑنے والے، ٹھیک ہے نا۔ یہ صبر کی عام جو معنی ہوتی ہے نا، گھر میں بیٹھ کر اور صبر کرنے والے، یہ نہیں ہے، قرآن کی یہ تصریحات نہیں ہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو حق کی دعوت دیتے ہیں اور اس پر مستقیم رہتے ہیں، استقامت کے ساتھ اس کی دعوت کو جاری رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بشارت ایسے صابرین کے لیے ہے، اور وہ بشارت کس صورت میں ہے کہ وہ ان کے ان صالح کاموں کے نتیجے میں، ان کے اصلح کاموں کے نتیجے میں ان کو زمین کی وراثت عطا ہوگی۔ اس دنیا کی زندگی میں مال بذات خود شر کی چیز نہیں، اس کا استعمال اس کو خیر و شر کے کھانوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اگر اس کا استعمال ایک سپرد امانت کے طور پر ہو تو اس مال انسانوں کے فعال کردار اور حسنات کی بڑی عملی زندگی میں انسان کے لیے خیر کی راہیں ہموار کر دیتا ہے۔ اس طرح یہ اموال اللہ تعالیٰ کے نظام ربوبیت کی تقاضاؤں کے تحت انسانوں کے اجتماعی مفادات کے لیے انسانوں کا مشترکہ ورثہ ہوں تو یہ فراوانی رحمت بن جاتے ہیں۔ یہ اموال انسانوں کو امانت کے طور پر عطا ہوئے ہیں، ملکیت مطلق کے طور پر نہیں۔ لہذا ارشاد ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ، انہوں نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، اس کے عوض میں ان کے لیے جنت تیار کی ہے۔ یہ وہ اموال ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں دے رکھے ہیں۔ فآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، قرآن حکیم نے صاحب بتا دیا کہ مال تو بھائی تمہارے ہیں نہیں، عطا کیے گئے، ٹھیک ہے نا۔ مطلق ملکیت ختم ہو گئی نا، جب عطا کیے گئے ہیں تو مطلق ملکیت ختم ہو گئی۔ یعنی قرآن کی تصریفات کہیں نہ کہیں گھوم کر پھر اس کی تصدیق کر رہی ہوتی ہے، پھر اس کو ثابت کر رہی ہوتی ہے۔ انہیں اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ یہ دینے کا عمل انسانوں کے تزکیے کے لیے رکھا گیا ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی،
وہ جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ اسے تزکیہ حاصل ہو۔ اب مال جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے لیے، تزکیے کے لیے، نشو و نما کے لیے، ارتقاء کے لیے، تقرب الہی حاصل کرنے کے لیے، ولایت الہی حاصل کرنے کے لیے ذریعہ بنا دیا گیا۔ یہ مال دینے کا عمل قرآن حکیم نے زکوٰۃ، انفاق اور صدقات کی صورت میں جا بجا فرمایا ہے۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ کہہ دو کہ جتنا بھی مال خرچ کرو گے وہ تمہارے والدین، اقربا، تمہارے ہی معاشرے کے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اس لیے جتنی ہمت و گنجائش ہے خرچ کرو، اور مطمئن رہو کہ جو بھی تم خرچ کرو گے وہ ہرگز ضائع نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے۔ اگر یہی مال ہر فرد اپنی ذات اور مفاد کے لیے جمع کرتا جائے تو اس مال سے وہ جہنم تیار ہوتی رہتی ہے، جس کے لیے قرآن حکیم میں واضح فرما دیا گیا، الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمۃ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدۃ فی امد ممددہ۔ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کے رکھا، سو وہ خیال رکھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بخدا اسے حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی دہکتی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی، وہ ان اہل جہنم پر بند کی جائے گی، اس حال میں کہ وہ بڑے بڑے ستونوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اب مال انسان کے پاس آیا، مال اللہ الذی اتاکم کی صورت میں آیا، اب انسان کے لیے جو ہے نا راستے کھلے چھوڑے گئے کہ یہ راستہ جو ہے وہ تمہارے لیے خرابی کا راستہ اور یہ بھلائی کا راستہ، یہ کامیابی کا، یہ ناکامی کا۔ مال کا اس طرح ذاتی مفادات کے لیے جمع کرتے رہنا سرمایہ داریت کا نظام ہے۔ جب یہ نظام تشکیل پاتا ہے تو انسان کے استحصال کا سب سے بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے مال جمع کرنے کے تمام راستے مسدود کرنے کے احکامات جا بجا دیے ہیں۔ اب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مال انفرادی طور پر تو آدمی کے لیے ابتلا ہے ہی ہے، لیکن جب اس مال کے نتیجے میں مال کو ذاتی ملکیت مطلق بنانے کے نتیجے میں جو سوسائٹی قائم ہوتی ہے وہ سرمایہ دارانہ سوسائٹی ہوتی ہے۔ پھر سرمایہ دارانہ سوسائٹی کا کلچر ہوتا ہے، اس کا منشور ہوتا ہے، اس کا پروگرام ہوتا ہے، اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ سرمایہ دارانہ سوسائٹی لوگوں کو ماحولی ایسا فراہم کرے، معاشرہ ایسا فراہم کرے کہ وہ لازمی طور پر مال کو اپنے نفسانی خواہشات کے لیے، اپنے عیش و عشرت کی زندگی کے لیے، اپنے اسراف و تبذیر کے مقاصد کے لیے، ان کو جمع مالم و عددوں کے لیے، مال پہ مال بنانے کے لیے، اقتناص کرنے کے لیے، ذخیرے بنانے کے لیے، بینکوں میں جو ہے وہ اکاؤنٹ کھول کے اور مختلف ناموں سے اس کو رکھنے کے لیے، پھر وہ سرمایہ دارانہ سوسائٹی یہ مواقع پہنچاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے مسلمانوں کا یہ فرض ہوگا کہ اس معاشرے کی بہتری کریں، کیونکہ یہ معاشرہ جب تک ختم نہیں ہوگا بڑے پیمانے پر خدا کے مالی قوانین جو خدا ایک مومن سے چاہتا ہے، ان قوانین پر عمل نہیں ہو سکتا۔ انفرادی اور شخصی طور پر جس آدمی کی یہ سعادت مندی ہوگی اور جس آدمی کو وحی کی تعلیم کا درک حاصل ہوگا اور وحی کی تعلیم تک براہ راست اپروچ ہوگی، تو وہ تو کسی حد تک اس کو سمجھ کر جان کر
انفرادی زندگی میں بھی خود کو بچانے کی کوشش کریں گے، لیکن اجتماعی طور پر جو عام معاشرہ جس میں لوگوں کی قرآن حکیم تک براہ راست رسائی نہیں ہوتی، مذہبی پیشوا بیچ میں جو ہے وہ ایک بت بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہی کہتے ہیں کہ ہم راستے بتاتے ہیں کہ اس مال کو جو ہے صرف اسلامی کا یہ عنوان دے دو تو تمہارے لیے حلال ہو جاتا ہے، تمہارے لیے ذرائع کھل جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی سوسائٹی جو سرمایہ دارانہ سوسائٹی ہے، اس میں اچھے بھلے دیندار بھی، ٹھیک ہے نا، جمع مالم عددہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اس راستے پر چلتے ہیں، اس لیے کہ سوسائٹی کا جبر ہے، سوسائٹی کا انفلوئنس ہے، سوسائٹی کا پریشر ہے، سوسائٹی اس طرح چل رہی ہے۔ آدمی کہتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں ہمیں اپنے لیے راستہ بنانا پڑے گا، اور ایسا راستہ بنانا پڑے گا کہ ہم دیندار بھی رہیں اور ہمارا معاملہ جو ہے مال کے ساتھ تعلق کا، مطلق مال کے تعلق کا، وہ بھی قائم رہے، رند کی رند رہے، پارسائی بھی نہ گئی، ہم جو ہے وہ دیندار بھی کہلاتے رہیں، اپنے مزے بھی لیں اور ہماری پارسائی بھی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ثابت رہے۔ تو اس لیے قرآنی معاشرہ ایسا معاشرہ قائم کرنا جس میں سرمایہ داریت کا غلبہ ختم ہو، سرمایہ داریت کا کلچر ختم ہو، پیٹرن ختم ہو، نمونہ جس میں رشک پیدا ہوتا ہے، جس میں دوڑ مسابقت پیدا ہوتی ہے۔ اس نے ایک بنگلہ رکھا ہے، میں اسلامی عنوان سے دولت سے دولت کما کے، اور میں بھی اس طرح کا بنگلہ کیوں نہیں بناؤں۔ اس نے 4 کروڑ کی گاڑی رکھی ہے، میں بھی اس طرح کی گاڑی کیوں نہیں رکھوں۔ میرے لیے بھی جو ہے اصل میں یہ مسابقت، یہ حرص اور یہ جو ہے تقلید، یہ معاشرے سے اٹھتی ہے، یہ معاشرے کے لیے راستہ کھولتا ہے۔ اس لیے معاشرے کو بدلنا کہ اس طرح کی مسابقت اور اس طرح کی جو ہوس جو ہے اور اس طرح کی نفسانی خواہشات، ان کا راستہ ہی ختم کیا جائے۔ اب جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں یا جو فلاحی مملکتیں ہیں، وہاں پر یہ مسابقت اور یہ دوڑ نہیں ہوتی۔ وہ اس لیے کہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ریاست سب لوگوں کی بنیادی ضرورتیں ایک ہی پیمانے کے ساتھ، ایک ہی معیار کے ساتھ پوری کرے گی۔ میں اگر 6 گھنٹے کام کرتا ہوں، 7 گھنٹے کام کرتا ہوں، دوسرے بھی اتنے گھنٹے کام کرتے ہیں، میں اگر 13 گھنٹے بھی کام کروں تو میری بنیادی ضرورتیں جو ہے وہ اتنی ہی حاصل ہوتی ہیں۔ اسی لیے وہ کام جو ہے وہ اپنی حد میں کرتا ہے، نمبر 1۔ نمبر دوسری بات جو ہے وہ اپنا ناجائز طریقے سے مال کمانے کے ذرائع اختیار نہیں کرے گا، کیونکہ ریاست نے اپنے قانون کو اتنا سخت کیا ہوا ہے، اس کے نفاذ کو، کہ اس کے لیے مال پر مال کمانے کی، ناجائز طریقوں سے مال کمانے کے سارے راستے مسدود کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے وہ پابند ہے، کیونکہ سوسائٹی نے وہ کلچر پیدا ہی نہیں ہونے دیا۔ تو اس لیے وہ لوگ جو ہے وہ زیادہ طور پر ان خرافات سے بچ جاتے ہیں، مالی خرافات سے، مالی بدعنوانیوں سے، مالی وحشتوں سے، مالی استحصال سے، اس سے بچے ہوتے ہیں۔ ان کی سوسائٹی کے باقی جرائم جو ہیں، جو دین کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، جو دین کے عدم تعلیمات کی وجہ سے وہ باقی ہوتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے جو دین قبول نہیں کرتا وہ تو اس سے گزرے گا، دین کی ان نعمتوں سے، ایمان کے ان لذتوں سے وہ بے بارہ ہوتے ہیں اور وہ ان سے محروم ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن وہ مالی وحشتوں، مالی استحصال، مالی کرپشن، ان سب چیزوں سے جو ہے وہ بچے ہوتے ہیں۔ تو اگر اعلیٰ اسلامی معاشرہ ایسا قائم ہو جس میں یہ مواقع پیدا نہ ہوں، تو خود انسان کی ذاتی زندگی، انفرادی زندگی استحصال کے طریقوں سے، ظلم کے طریقوں سے، ناانصافی کے طریقوں سے، حق تلفیوں کے طریقے سے، سوسائٹی کی وجہ سے جو ہے وہ 90% بچ جاتی ہے۔ تو معاشرے کا قائم کرنا اتنا غیر اہم نہیں ہے۔ اس لیے آدمی کو یہ کہے کہ افراد جو ہے وہ انفرادی زندگی میں جو ہے وہ کچھ طریقوں پر، کچھ اسلامی عنوانات پر انفرادی زندگی میں جو ہے وہ کاربند ہو کر اور ایک معاشرے کے بڑے مسائل حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ معاشرے کے بڑے مسائل اسلامی معاشرہ قائم کرنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ معاشرہ جب تک قائم نہیں ہوتا ہے،
وہ بڑے مقاصد بڑے نتائج کے ساتھ حاصل نہیں ہوتے۔ مال کا اس طرح ذاتی مفادات کے لیے جمع کرتے رہنا سرمایہ داریت کا نظام ہے۔ جب یہ نظام تشکیل پاتا ہے تو انسانیت کے استحصال کا سب سے بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے مال جمع کرنے کے تمام راستے مسدود کرنے کے احکامات جا بجا دیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ ایمان والو، ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق ناروا نہ کھاؤ۔ اب لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اگر اسلامی معاشرہ نہ ہوگا تو عقل باطل جاری رہے گا، عقل باطل جاری رہے گا۔ اور مومنوں کو حکم ہے کہ آپ نے عقل باطل سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ عقل باطل سے بچنے کی جتنے معاملات انفرادی زندگی کے اعمال میں ہیں، اس سے زیادہ اعمال اجتماعی معاشرے کی زندگی سے ہے۔ اجتماعی معاشرہ بہت سارے استحصال سے، حد تلفیوں سے بچاتا ہے۔ ہاں، اس صورت میں کہ تمہارا آپس میں رضامندی سے ملا جلا کاروبار ہو اور اس میں اپنے حصے کے مطابق ہر شخص اپنا حق لے۔ تجارت میں، ٹھیک ہے، تجارت میں آپ چونکہ اکٹھے کام کرتے ہیں، آپ کی شراکت ہوتی ہے، آپ کی شراکت ہو گئی، آپ نے اکٹھے کام کیا، ہر ایک نے اپنی محنت اس میں صرف کی، ٹھیک ہے نا، کسی نے اس میں سرمایہ اور محنت دونوں اپنی صرف کی، تو اس وجہ سے آپ کا یہ تجارت کا کاروبار آپ کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہ کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں شراکت کی، اس میں تمام عقود، تمام تفاصیل، تمام شرکت کے نکات ان کو لکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، منضبط کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق عمل کر کے پھر اپنا اپنا حصہ لیتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے جائز صورت ہے۔ اگر اس طریقے کے علاوہ جو کچھ بھی کرو گے تو اپنے لیے جو ہے آپ ہلاکت کا سامان بناتے ہیں۔ اس لیے اپنے نفسوں کا، آپ کے نفسوں کا ارتقا نہیں ہوگا، آپ کے نفس جو ہے وہ قتل ہوں گے، وہ کمزور پڑ جائیں گے، ختم ہوں گے، سب کچھ نکل جائے گا ان سے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور تم آپس میں ناحق ایک دوسرے مال نہ کھاؤ اور اسے حاکموں تک پہنچانے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اب ناحق مال جو ہے وہ اس طرح کھانا کہ دوسرے کا مال اپنی طرف کھینچنے کے لیے حکمرانوں کو رشوت دینا، ان کو تحفے تحائف دے کر، حکمران جماعتوں کو، حکمران جماعت کے لیڈروں کو تحفے تحائف دے کر ان کے اثر رسوخ سے بڑے بڑے ٹھیکے اس طرح لینا کہ دوسرا مسابقت میں آگے جا رہا ہے لیکن اس کا حق ختم کر کے اور وہ اپنے لیے مختص کرانا، ٹھیک ہے، یہ سب عقل باطل کی صورت ہے۔ تمہیں ان کی حق تلفی کر کے کھانے کا موقع مل جائے اور دوسری طرف تم اس حق تلفی کو جانتے بھی ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ میں پیسے جو دے رہا ہوں، یہ رشوت جو دے رہا ہوں، یہ ٹھیکہ جو اپنی طرف کروا رہا ہوں، یہ میرا حق نہیں بنتا، یہ کم ریٹ میں جو ہے وہ فلان کمپنی کا نکلا ہے، لیکن میں اپنے تحفے تحائف سے یا رشوت سے، اثر رسوخ سے اپنی طرف کرا رہا ہوں، تو یہ تمہیں پتہ ہے کہ تم ناجائز کر رہے ہو، کیے جا رہے ہو۔ تم مالی نفع کے لیے کر تو رہے ہو لیکن حقیقت میں یہ تم اپنے لیے ہلاکت کا سامان پیدا کر رہے ہو۔ اس مال میں برکت نہیں ہوگی، یہ تمہارے خساروں کا سبب بنے گا، یہ خود تمہارے لیے، تمہارے نفس کے لیے ہلاکت، اور تمہارے لیے نفس کی ہلاکت کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تم
ایکسیڈنٹ میں آتے رہو، تم ہسپتالوں کے لائق بن جاؤ، تم ایسی بیماریوں میں جو ہے وہ لگا دیے جاؤ کہ دواؤں اور سوئیوں کے علاوہ جو ہے تم جینے کے لائق نہیں رہو۔ خسارے پہ خسارے جو ہے وہ آفتوں پہ آفتیں، مصیبت پہ مصیبتیں جو ہے وہ ایک مصیبت سے نکلا دوسری مصیبت، دوسرے سے نکلا تیسرا خسارہ، تیسرے خسارے سے نکلا چوتھا ایکسیڈنٹ، چوتھے ایکسیڈنٹ سے نکلا پانچویں بیماری۔ ٹھیک ہے نا، آپ آغا خان میں چلے جائیں، بڑی اسپتالوں میں چلے جائیں، جتنے جتنے سیٹھیے آتے ہیں وہ کتنے کتنے کا بل بنا کر وہاں سے نکلتے ہیں، اس طرح کروڑوں کروڑوں روپے کا ان کا بل بنتا ہے، اور ایک بیماری سے نکلتے ہیں دوسری بیماری۔ یہ نہیں ہوا کہ آغا خان کا صرف ایک دفعہ نظارہ کیا اور وہاں داخل ہو گئے۔ تو یہ سب ہلاکت کی چیزیں، یہ ہلاکت کی صورت پہ آپ نے ایک مرتبہ 5 کروڑ کا فائدہ کسی ناجائز طریقے سے اپنے طرف کر تو لیا، لیکن 50-50 ہزار کے خسارے، 1-1.5 کروڑ کے 2 کروڑ کے خسارے، 2-4 خسارے مل کے وہ آپ کے 5 کروڑ تو تلف کر لیں گے۔ ٹھیک ہے نا، پھر عدم اطمینان، عدم سلامتی، خدا کے مغفرت کے نظام سے محرومی، ٹھیک ہے، خدا کی سعادت مندیوں، اس کے احکامات کے نتیجے میں حاصل ہونے والی سعادت مندیوں اور سلامتی کے نظام سے محرومی، یہ الگ چیز ہے۔ اس سے بڑی ہلاکت کیا ہو سکتی ہے آدمی کے لیے؟ ان دونوں آیتوں میں دوسروں کا مال ان باطل طریقوں سے کھانے کی ممانعت کی گئی ہے جو عدل و انصاف، معروف، دیانت اور سچائی کے خلاف ہے۔ چوری، رشوت، غصب، غلط بیانی، تعاون علی الاثم، خیانت اور مکاری کے طریقوں سے دوسروں کا مال لے لینا، یہ سب اسی کے تحت داخل ہیں۔ اداروں اور حکومت میں اثر و رسوخ چلا کر مال اس طرح بٹور دینا کہ اس سے دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہو۔ آپ کبھی اسلام آباد چلے جائیں، وہاں اسلام آباد کا کلچر دیکھیں، ملک کے ٹھیکیدار، اگر ملک کے 500 بڑے ٹھیکیدار ہیں تو 250 ہر وقت اسلام آباد میں موجود ہوتے ہیں، 250 کام کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان میں سے کچھ واپس لوگ دیتے ہیں تو جو پیچھے ہیں وہ ادھر جا رہے ہوتے ہیں، تو 200-250 آپ کو بڑے صوبائی دارالحکومتوں میں اور اسلام آباد میں یہ ٹھیکیدار موجود ہوتے ہیں، اور وہ سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں سے اور وزراء سے اور جو صاحبان اقتدار ہیں، جو اقتدار کی اصل قوتیں ہیں، ان سے پیسوں کی جو ہے وہ لین دین سے اور توڑ مروڑ سے، جس طرح یہ ٹھیکے لے رہے ہوتے ہیں اور پرمٹیں لے رہے ہوتے ہیں اور کاروباری جو ہے وہ مقاصد لیتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کلچر ہی ایک جو ہے وہ ایک اتنا رہزن کلچر ہے اور اتنا غصب، استحصال اور ناانصافیوں پر یہ مبنی اس طرح کلچر ہے، اور آپ دیکھیں کتنے کتنے بظاہر پارسا نظر آنے والے لیڈر اور رہبر بھی جو ہے وہ اس بہتی گنگا میں ہاتھ جو ہے وہ گھیلے کر رہے ہوتے ہیں، نہا رہے ہوتے ہیں، سب نظر آئیں گے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے علم میں ہے، ان کا مشاہدہ ہے۔ یہ اداروں اور حکومت میں اثر و رسوخ چلا کر مال اس طرح بٹور دینا کہ اس سے دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہو۔ قرآن حکیم نے اس کو بھی انسانی تقویٰ و متوازن شخصیت کے لیے گناہ ہونے کے دیا ہے۔ مذکورہ تمام چیزوں کا گناہ ہونا تمام گناہ کے معروفات اور تمام شریعتوں میں مسلم رہا ہے۔ قرآن حکیم نے اربا کی آیت میں واضح فرما دیا ہے کہ تمہاری اصل رقم یعنی مال کا تمہیں حق حاصل ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، یہ تمہاری اصل رقم ہے، ٹھیک ہے، اس پر تمہیں حق حاصل ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، اگر توبہ کر لو تو تمہاری اصل رقم کا مال کا تمہیں حق حاصل ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اگر تم کسی کا ظلم کے طریقے سے، استحصال کے طریقے سے دوسرے کا مال ظلم کے طریقے سے لے آؤ گے تو پھر تم پر بھی ظلم کیا جائے گا، تم اس ظلم سے گزرو گے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی وجہ تم خود ہوگے۔
کیونکہ وہ مکافات عمل کے قانون کی صورت میں تم خود اپنے لیے ایک کھڈا کھود رہے ہو جس میں تجھے گرنا ہی گرنا ہے، اس سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ خدا جو ہے ظلم نہیں کرتا، انسان اپنے کیے سے اس کے راستے بناتا ہے، اس کے اسباب بناتا ہے۔ لیس بظلام من العبید، خدا کا یہ قانون نہیں ہے کہ اپنے عبدوں پر، اپنے عبد پر جو ہے وہ کسی طرح کا ظلم کرے۔ یہ حکم سود کی ممانعت کے سلسلے میں آیا ہے، لیکن اس میں انسان کے اپنے مال کا ایک اصول واضح کر دیا گیا ہے کہ رؤوس اموال تم پر ہی آپ کا حق ہے، اس لیے سود یا باطل طریقوں سے دوسروں کا مال کسی بھی صورت میں اپنی طرف لے آنا حرام ہوگا۔ مولانا جو ربا میں قانون ہوا کہ تمہارا اپنے مالوں پر حق ہے، تو یہ قانون اب ہر جگہ نافذ ہوگا، جہاں جہاں بھی تمہارے اپنے اصل اموال ہیں اس پر حق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ صرف یہ سود کے معاملے میں اصول بن گیا، اب یہ معیشت کا ایک مکمل اور جامع اصول بن گیا۔ سورۃ الفجر میں ہے کہ جو لوگ مال کی محبت میں اندھے ہو کر حقوق انسانی کی پاسداری نہیں کرتے، وہ ایسے لوگوں پر بالآخر ان کا رزق تنگ کیا جاتا ہے، اور جب ان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے تو وہ باولے بن کر اپنے پروردگار سے بھی شکایتیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ سب کچھ ان کے ساتھ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ بات یہ ہے کہ تم لوگ یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور نئی مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو اکساتے ہو، یعنی ایسا کوئی نظام نہیں بناتے، اور میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال سے بہت ہی محبت رکھتے ہو۔ اب مال سے محبت کے یہ قرآن میں اس جگہ پر 2-3 نمونے بتائے۔ اب مال سے محبت کے جتنے بھی نمونے ہوں گے تم باولے بن کر جو ہے وہ شکایتیں کرنے لگو گے، ٹھیک ہے۔ جہاں جہاں بھی یہ چیز کرو گے تو وہاں پر اس صورتحال سے تم گزرو گے۔ مسکین کو کھانا کھلانے پر تو ایک دوسرے کو اکسانے کا مطلب یہ ہے کہ افراد اکیلے یا اکٹھے اس قسم کے ادارے بنائیں کہ جو مساکین کے لیے رزق و وسائل کا بندوبست کریں۔ اس طرح یتیموں کے لیے اکرام کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ان کے لیے بھی اس طرح کہ عزت والے رزق کا بندوبست ہو۔ کلا بلا تکرمون الیتیم، اکرام والا رزق، یہ نہ ہو کہ راستے پر بٹھا کے اور پلیٹیں جو ہے وہ وہاں یوں پھینک کے اور آپ رزق دیتے جائیں۔ قرآن کو یہ مطلوب فقیری اور گداگری کو ایک ادارے کی شکل بنانے کا نظام منظور نہیں ہے۔ سسٹم اور نظام خدا بنانا چاہتا ہے کہ ایسا کہ ان کو اکرام والا رزق ہو، رزق کریم۔ خدا نے کہا کہ میری رضا جو ہے وہ رزق کریم دینے کی ہے، اسی لیے جب آپ کے لیے میں رزق کریم کے فیصلے کرتا ہوں تو یتیم کے لیے آپ جو ہے وہ گھٹیا طریقے کیسے اختیار کریں گے، تحقیر کے راستے کیسے طریقے اختیار کریں گے؟ اکرام والے راستے، تکریم والے راستے جو ہے وہ اختیار کریں گے، اور تکریم والے راستے ادارے بنا کر ان کی بحال کاری کرنا، ان کو روزگار سے لگانا، ان کا مستقل بندوبست کرنا، ان کو روز روز ہاتھ لٹکانے کے عمل سے بچا دینا، کیونکہ اس سے عزت نفس جو ہے وہ پامال ہوتی ہے، اور یہ تکرمون الیتیم کے خلاف ہے، ان کا روز روز ہاتھ لٹکانا، ٹھیک ہے بھائی۔ قرآن دیکھیے ایک ایک چیز شرف آدمیت کے حوالے سے قوانین مقرر کرتا ہے، ایک ایک چیز کی، کہیں بھی شرف آدمیت کو لوگوں کو دینے پر تو قرآن نے اکسایا، آمادہ کیا، قائل کر دیا، لیکن صرف سادہ قائل نہیں کیا، اس طرح قائل کیا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو۔ جو رزق کریم تمہیں مل رہا ہے وہ اکرام والا رزق جو ہے وہ یتیموں کے لیے اور محروموں کے لیے جو ہے وہ آپ بندوبست کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سیٹ بنتی ہیں، یہ معاشرے میں تمام احکامات مل کر ایک سیٹ بناتے ہیں بھائی۔
اس لیے آپ کسی ایک حوالے سے ایک چیز بتا کر اور اس سیٹ سے فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ ایک مجموعی قوانین کا ایک سیٹ ہے کہ اس سیٹ میں یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، عزت نفس بھی ہوگی، اکرام مسلم بھی ہوگا، اکرام یتیم بھی ہوگا، رزق کریم بھی ہوگا، احسان بھی ہوگا، احسان جتانا نہیں ہوگا، اس میں دینے والے کو جو ہے جھڑکنا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں ہوں گی، یعنی صرف ایک جگہ پر نہیں، مختلف جگہوں پر اس سیٹ کو قائم کرنے کے لیے قرآن کہتا ہے کہ بھائی جھڑکو نہیں، ایک جگہ کہتا ہے کہ بھائی احسان نہیں جتلاؤ، ایک جگہ کہتا ہے کہ بھائی تحقیر کے ساتھ نہ دو، اگر کھانا بھی دے دو تو مانگنے والا اور تحقیر والا نہیں دو، تکرمون الیتیم دے دو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مختلف احکامات کے یہ باقاعدہ ایک سیٹ بنتے ہیں، اور یہ سیٹ جو ہے ایک سسٹم کی تقاضا کرتے ہیں، اداروں کا تقاضا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایک آدمی یہ کہے بھائی ہو تو رہا ہے، لوگ تو اپنے طور پر کر رہے ہیں، بھائی لوگ جو ہو رہا ہے، جو لوگ اپنے طور پر کر رہے ہیں وہ وہی کر رہے ہیں جس سے قرآن منع کرتا آ رہا ہے، اس میں بہت سارے لوگ وہی کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ایک سسٹم نظام بن جاتا ہے تو سب کے سب لوگ وہ کر رہے ہوتے ہیں جو خدا کو مطلوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں مالدار لوگ ان کی کچھ مدد کیا کریں، بلکہ اصل مقصود یہ ہے کہ سوسائٹی میں ان کو عزت کا مقام حاصل ہو، وہ دھکے کھاتے نہ پھریں، بلکہ جہاں بھی جائیں لوگ ان کو احترام سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی سچی لوگوں کے لیے پھر رزق طیب اور رزق کریم اور اس میں کشادگی کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ نیکی کا معیار رسومات ہرگز نہیں کہ عبادت اس رخ پر کرو یا اس رخ پر کرو، بلکہ وہ تو ایمان کی باتیں ہیں، اور ایمان کے بعد سب سے اہم بات اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ محبت میں خرچ کرو۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اب یہ بھی ایک سیٹ ہے خدا کی ہدایت کا، نیکی اور بھلائی کی راہ یہ نہیں ہے کہ تم نے عبادت کے وقت اپنا منہ پورب کی طرف پھیر لیا یا پچھم کی طرف، مشرق کی طرف پھیر لیا یا مغرب کی طرف، یا اس طرح کی کوئی دوسری بات رسم ریت کر لی کہ بھائی اس طرح رسم کرنے سے جو ہے کہ یہ رسم ادا کرنے سے ہم نیکی اور سعادت مندی حاصل کریں گے۔ اسلام سے قبل جو حج ہوتا تھا اس حج میں ایک رسم یہ تھی کہ گھر میں جب واپسی پر گھر میں آپ پچھواڑے سے داخل ہوں گے تو آپ کا یہ حج قبول ہوگا اور اس حج کی سعادت آپ کو نصیب ہوگی۔ مولانا گھر سے پچھواڑے کی طرف آنے کی آیت ہے قرآن مجید میں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے گھر سے پچھواڑے سے آنے کے عمل کو جو ہے وہ انہوں نے نیکی اور سعادت مندی کی جو ہے وہ بنیاد بنا دیا تھا۔ اب حج کی روح کیا ہے؟ حج ملت ابراہیمی کی دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے۔ جس طرح تم توحید سے سرفراز ہوئے ہو اس طرح تم توحید سے سرفراز ہو کر اس سعادت کو پا کر خدا کی قربتوں کو، سعادت مندیوں کو حاصل کر کے سمیٹ کر اپنا نصیب بنا کر تم واپس جاؤ تو اپنی زندگی میں دوسرے انسانوں کو خدا کی اس معرفت سے، خدا کی اس توحید سے، خدا کے اس ابراہیمی راستے پر ملت ابراہیمی حنیف کا ان کو رکن بنانے کے لیے، توحیدی جماعت کا حصہ بنانے کے لیے تم ابلاغ کا کام کرو، دعوت کا کام کرو۔ یہ ہے حج کا اصل مقصد کہ ملت ابراہیمی حنیفی کا رکن بنو، اور اس کا مقصد توحید، خدا تعالیٰ کی توحید کے پیغام کو دنیا میں سر بلند کرنا تھا، اس کا ابلاغ کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ اصل مقصد ختم ہو گیا، پچھواڑے سے داخل ہو جاؤ،
تو اسی طرح مذہبوں نے، سب مذہبوں نے اسی طرح کے پچھواڑے بنا رکھے ہیں کہ فلان کی نسبت میں داخل ہو گئے تو یہ تمہارے لیے پچھواڑا ہے، فلان کی طرف اتنے راتیں، فلانے عمل میں اتنی راتیں لگاؤ گے تو یہ تمہارے لیے پچھواڑا ہے، فلان جگہ اتنی چلا کشی کرو گے تو یہ تمہارے لیے پچھواڑا ہے، فلان جگہ جو ہے وہ پانی میں جو ہے وہ غسل کرو گے، نہاؤ گے تو یہ تمہارے لیے پچھواڑا ہے۔ مذہبی پیشوا، احبار اور رہبان یہ پچھواڑے بنا لیتے ہیں اور لوگوں کو اصل روح سے غافل کیا جاتا ہے، جو اصل روح ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے۔ تو قرآن نے یہ جو آیت دی تھی، تو جب قبلہ رخ تبدیل کرنے کا حکم ہوا تو انہوں نے مسئلہ اٹھا دیا، انہوں نے کہا کہ جی بھائی یہ تو ہوگا ہی نہیں، اتنے انبیاء کا لمبا سلسلہ جو ہے وہ اتنے عرصے سے جو ہے وہ اس طرف منہ کر کے عبادت کر رہا تھا، اب تو وہ آپ نے باتیں ہی دوسری کر دیں۔ تو قرآن نے اس کو رد کر دیا کہ بھائی منہ ادھر ادھر کرنا ہمارے ہاں نیکی کا معیار ہی نہیں ہے، جس چکر میں تم پڑے ہوئے ہو۔ ہمارے ہاں نیکی کے معیار پھر خدا نے بتا دیا کہ یہ عملی کام ہے نیکی کا معیار، وہ پوری لسٹ خدا نے بتا دی۔ اب خدا نے یہاں کتنی بڑی شدت کے ساتھ ایک سختی کی ہے، بھائی منہ ادھر ادھر کرنا میرا مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کا بھی مسئلہ، آپ کے نیکی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اصل چیز جو ہے وہ اس طرف آؤ جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ اسی لیے ہم بھی جب یہ ہماری سوئی اٹک جاتی ہے نا کہ بھائی یہ تو نیکی کا معیار ہمیں یہ بتا گیا ہے، یہ سوئی کہاں سے ہٹے گی، اس سوئی کو کیسے ہٹنے دیں؟ قرآن کہتا ہے یہودیوں کو تم اپنی سوئی ادھر نہیں اٹکاؤ، اپنی سوئی کو ہلاؤ، چلنے دو۔ نیکی کی راہ تو ان لوگوں کی راہ جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی محبت کی راہ میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دیتے ہیں، اور غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں، جب قول و قرار کر لیتے ہیں تو اسے پورا کر کے رہتے ہیں، تنگی و مصیبت کی گھڑی ہو یا خوف و ہراس کا وقت، ہر حال میں صبر کرنے والے اور اپنی راہ میں ثابت قدم ہوتے ہیں۔ تو بلا شبہ ایسے ہی لوگ ہیں جو نیکی کی راہ میں سچے ہوئے، بلا شبہ ایسے ہی لوگ ہیں جو نیکی کی راہ میں سچے ہوئے، اولئک الذین صدقوا، ٹھیک ہے، اللہ نے کہا کہ یہی صدیق ہیں، یہی تصدیق کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہی سچے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، تقویٰ کے معیار ان کاموں میں نے رکھے ہیں، تقویٰ کے معیار رسومات میں نے نہیں رکھے، ان بنیادی عقائد اور ان بنیادی اعمال میں رکھے، ٹھیک ہے بھائی۔ مال کمانا برا نہیں، اس کا عبد بن جانا برا ہے، جس کو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیس عبد درہم تیس عبد دینار، عبد الدرہم اور عبد الدینار، اس طرح کا بندہ جو عبد الدرہم بنا ہو اور عبد الدینار بنا ہو، اور ہمارے ہاں روپے کا غلام، روپے کا عبد، ڈالر کا عبد، ٹھیک ہے بھائی۔ تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ مولانا عبید اللہ سے فرماتے ہیں اپنی اجتماعی زندگی میں اس قدر سرگرم رہو اور اس قدر مال کماؤ کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں عزیز و اقارب، یتامہ، مستحقین، مسافروں، فقراء اور غلام گردانوں کو آزاد کرانے میں اپنا مال صرف کرو۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ انسان اس قدر کمائے کہ اپنے اہل و عیال کو کھلانے کے بعد اس کے پاس اس قدر بچے کہ وہ باقی مسلمانوں کی خبر گیری کرتا رہے۔ یعنی مال کمانے کے لیے تگ و دو کرنا، اس کے لیے جائز طریقوں سے اپنے صحیح و کوشش جاری رکھنا، ٹھیک ہے، اور اپنے بنیادی ضرورتوں سے زیادہ کمانا۔ مولانا سندھی کہتے ہیں کہ بنیادی ضرورتوں سے زیادہ کماؤ، کیوں کہ خدا نے تمہارے مراتب، تمہاری شہادتوں کے، تمہاری ایمان کے، تمہاری اطلاع کے، تمہاری
نشو نما کے، تمہارے ارتقاء کے، تمہارے چاڑی چڑھنے کے مال سے وابستہ رکھے ہیں۔ جاہدوا بانفسکم و اموالکم، تمہارا جہاد جس طرح تمہاری جانوں سے اس طرح تمہارے مالوں سے ہے۔ اگر جان کو تم توانا تندرست رکھو گے جہاد کے لیے، تو مال کو بھی توانا تندرست رکھو گے خرچ کرنے کے لیے، اس کو اضافے میں حاصل کرو گے اپنے خرچ کے لیے۔ جتنی زیادہ یہ سعادت حاصل کرو گے اتنے زیادہ سعادت مند ہوگے، لیکن شرط ہوگا کہ وہ سب کچھ امانت کی شکل میں ہوگا، وہ سب کچھ آتل مال علی حبی ہی میں ہوگا، وہ سب کچھ اس مال میں ہوگا جو مال اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، اس تصور میں ہوگا، اس یقین کے ساتھ ہوگا، اس عقیدے کے ساتھ ہوگا، اس عمل کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف زیادہ مالدار تھے، یہ اسلامی تاریخ میں ہے، اور وہ دونوں عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ اب عشرہ مبشرہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شورا میں ہے، کمان کونسل میں ہے، کابینہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ مالی امور ان دونوں لوگوں کے اوپر جماعتی طور پر ذمہ داری آئی کہ اس انقلاب کی، اس جماعت کی، اس نظم کی مالی اخراجات کے ذمہ دار آپ دونوں ہوں گے۔ اس لیے ان کے اونٹوں کے قافلے جو ہے وہ قطار در قطار نکلتے تھے کہ وہاں سے جو سرمایہ آئے گا وہ غزوات میں، سرایات میں، مجاہدین کی مدد میں، ان کے زخم ٹھیک کرنے میں، ان کی مالی کفالت کرنے میں، مؤلفۃ القلوب میں، جماعت کی سرگرمیوں میں، ٹھیک ہے نا، وہ کام آئے گا۔ تو وہ جو جماعت کی سپرد ذمہ داریاں تھیں، ان سپرد ذمہ داریوں کو سر انجام کے نتیجے میں یہ کام کرتے تھے۔ یہ ہمارے لیے یہ بھی بڑا تماشا بنا دیا گیا ہے کہ جن لوگوں سے بات کرو کہ مال امانت ہے، کا اقتناص کرنا، جمع کرنا جو ہے وہ حرام ہے، جب ان سے یہ باتیں کرے تو فوراً دلیلیں شروع کریں گے کہ جی وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس بھی تو مال تھا، حضرت عثمان کے پاس بھی تو مال تھا، تو باقی دوسرے کے لیے کیوں منع ہو؟ خدا کے بندو، خدا کا خوف کرو، اسلامی انقلاب کی تاریخ پڑھو، اسلامی انقلاب کے ادارے پڑھو، عشرہ مبشرہ کی حیثیت پڑھو، ان کی ذمہ داریاں پڑھو، ان کے خرچ کرنے کا طریقہ پڑھو، سب چیز جاننے کے بعد پھر رائے قائم کرو نا کہ یہ غنی تھے اور یہ صاحب مال تھے، اور ان کے صاحب مال ہونے کا جواز کیا تھا، صورت کیا تھی۔ وہ تو خدا کہتا ہے کہ جو میں عطا کرتا ہوں وہ حاصل کرو، لیکن میری عطا کے طور پر، تو وہ اس عطا کے طور پر حاصل کرتے تھے، اور اسی عطا کے طور پر ادھر سے آتا تھا اور ادھر سے خرچ کر دیتے تھے۔ مال کے حاصل کرنے کو کس نے برا کہا ہے؟ نہ قرآن نے برا کہا ہے، نہ کسی اور نے کہا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، وہ وہی اختیار کرنا ہوگا جو قرآن جس کی رہنمائی کرتا ہے، جس کی رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کرتا ہے۔ کہ ان کے اسوہ حسنہ میں کیا ہے کہ اپنے امیر المومنین کے حیثیت میں، مسلمانوں کے امیر کے حیثیت میں مال غنیمت سے کتنا حصہ آتا تھا، اور وہ حصہ جو ہے کتنے دن گھر میں رہتا تھا۔ یہ سارے نمونے جو ہے وہ اپنے سامنے رکھ کے پھر جو ہے وہ ایسی مثالیں دی، ایسے ٹھوک دیتے ہو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی ضرورت ہوتی تھی، جب بھی ضرورت ہوتی، ایمرجنسی، عثمان غنی آ جاؤ بھائی، یہ یہودیوں سے کنواں خریدنا ہے، مسجد نبوی کے برابر میں ہے، یا رسول اللہ حاصل ہو گیا، یہ مسجد کا کنواں حاضر، یہ مسجد کا احاطہ لینا ہے، کسی کے ذاتی تصرف میں ہے، یا رسول اللہ یہ اس کے لیے فائنانس حاضر ہے۔ بابا غزوہ اور سرایہ کی تیاری کرنی ہے، اتنے اونٹ چاہیے، اتنی زرعیں چاہیے، اتنی تراریں چاہیے، اتنا مال چاہیے، اتنا سامان سفر چاہیے، اتنے اسباب چاہیے، یا رسول اللہ حاضر کر دیتے ہیں۔ تو یہ اپنی خلافتی ذمہ داری، جماعتی ذمہ داری کے منصب کے طور پر وہ سر انجام دے رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں صراحتیں کلیئر کرتی ہیں کہ یہ اس منصب اور ذمہ داری کی
ادائیگی میں ہوتا تھا جس طرح ہوتا تھا. یہ واقعات سب بھر پڑے ہیں. ان واقعات سے ہم کچھ نتائج تو نکالیں نا. زبردستی آپ نتائج جو ہے وہ سیٹھوں کا مال بڑھانے کے لیے ان کو ان کی مثالیں ان کو بتا دیتے ہیں اور تاریخ اسلام کو مسخ کر دیتے ہیں. کوئی خدا کا خوف نہیں ہوتا. ہم شاگردی کے زمانے میں یہی فکر نظریہ شاگردی کے زمانے میں یہی کرتے تھے. اس زمانے میں بھی ہمیں نیشنلسٹ اور سوشلسٹ کہتے تھے کیونکہ یہ فکر اور یہ نظام جو ہے وہ دیتے تھے. اور جب بھی ہم سچی بات ہے پوری سندھ میں گھومتے تھے. مرکز کا میں قائم مقام صدر ہوا تو پورے مرکز تک جاتا تھا. تو اسلام کے انقلابی پروگرام پر، اس کے فکری بنیادوں پر، اس کے قومی اور بین الاقوامی طریقوں پر، انقلاب جو ہے اس کا طریقہ ہے، میتھمیٹکس ہے، اس کی باقاعدہ انقلاب کی سائنس ہے. انقلاب ایسا نہیں ہے کہ کوئی بوتل کا جن ہوتا ہے اور بوتل کے جن کو جو ہے وہ آپ رگڑا دیں اور جن حاضر ہو جائے بوتل سے نکل کے کہے کہ کیا حکم ہے میرے آقا، میں انقلاب لانے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. بوتل کے جن انقلاب نہیں لاتے. انقلاب زمین پر ہوتے ہیں، زمینی حقیقتوں پر ہوتے ہیں. انقلاب کی تھیوری ہوتی ہے، انقلاب کا نظریہ ہوتا ہے، اس کے مطابق عملی جماعت پیدا ہوتی ہے. پھر اس کی میتھمیٹکس ہوتی ہے. جس طرح میتھمیٹکس میں ہوتا ہے 2 + 2 = 4، انقلاب میں ہوتا ہے یہ عمل پلس یہ عمل = یہ نتیجہ، یہ انقلابی نتیجہ، یہ کامیابی کا نتیجہ، یہ نتیجے کا پہلی منزل، یہ نتیجے کی دوسری منزل، یہ تیسری منزل. تو انقلاب باقاعدہ میتھمیٹکس انقلاب کی ہوتی ہے. تو اس انقلابی میتھمیٹکس کو ہمیں سمجھنا ہوگا. تو ہم اس طرح عالم لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ انقلاب جو ہے وہ ایک باقاعدہ سائنٹیفک عمل ہے، اس کی ایک میتھمیٹکس ہے، اسے نہیں آتا تو اس کا پروگرام بنانا پڑتا ہے. اور وہ پروگرام جب تک سرمایہ شکن نہیں ہوتا تو یہ انقلاب نہیں لا سکیں گے. اب یہ لفظ جیسے ہی بولتے تھے کہ سرمایہ شکن ہونا چاہیے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مذہبی لوگوں کے نفسیات بھڑک اٹھتے ہیں. یہ کیسے سرمایہ کا تعین آپ کیسے کریں گے؟ حضرت عثمان کا تعین کس نے کیا تھا؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف کا تعین کس نے کیا تھا؟ آپ چلیں سرمایہ کا تعین کر لیں. ہم سر کو ہاتھ دے کے بیٹھ جاتے تھے. خدا کے بندو، عبدالرحمن بن عوف کو، حضرت عثمان کو پڑھو تو صحیح. اسلامی تاریخ کو تحریک کے طور پہ تم نے پڑھائی نہیں ہے. تم نے تو ایک جو ہے وہ ایک مذہبی تحریک کے طور پر اس کا مطالعہ کیا ہے. یہ اصلاح کی ایک مذہبی تحریک تھی. جس طرح گوتم بدھ آئے تھے اس نے اصلاح کی ایک کوشش کی، رسول کریم نے بھی ایک اصلاح کی کوشش کی تھی. کتاب کو متعلق تھا، فرق صرف اتنا ہے. ٹھیک ہے. تو میرے بھائی یہ انقلاب بھی ایک تحریک تھی، اس کے آئیڈیاز تھے، اس کا نظریہ توحید تھا، توحید پر جماعت تھی، جماعت کی ذمہ داریاں تھیں. ان ذمہ داریوں میں ان لوگوں کو یہ فرض مناصب ملے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو عام طور پر ابھی تک ہے، یعنی معلومات کے ذرائع اتنے بدل گئے ہیں، انالائسس کے اتنے طریقے بدل گئے ہیں، اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ابھی تک کہتے ہیں جب یہ سرمایہ کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو تھک سے حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی کا نام. عبید اللہ سندھی کو پڑھ رہے تھے ہم. انسان اس قدر کمائے کہ اپنے اہل و عیال کو کھلانے کے بعد اس کے پاس اس قدر بچے کہ وہ باقی مسلمانوں کی خبر گیری کرتا رہے. وہ حضرت عثمان اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کی طرح باقی مسلمانوں کی خبر گیری کرتا رہے. مولانا سندھی نے بھی یہی بات کی نا کہ آپ اتنا کمائیں کہ اپنے بچوں کے بعد دوسرے کی کریں. ان مراتب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو عشرہ مبشرہ میں ان 2 آدمیوں نے حاصل کی. ہر ایک کی اپنی خوبی تھی. کوئی سپہ سالار اتنا بڑا سپہ سالار ہے، اتنا بڑا جنرل ہے کہ کئی ملکوں کا فاتح ہے، یہ ان کا منصب اور سعادت ہے. یہ مال دینے میں اتنے آگے ہیں کہ یہ اس کا منصب اور سعادت ہے. ٹھیک ہے. یہ منصب اور سعادت کے طور پر ان لوگوں نے یہ چیزیں کی ہیں. ہمارے بزرگوں نے باقاعدہ ایک چیز قرآن کی روح کے مطابق کلیئر جو ہے وہ صراحت کے ساتھ بتائی ہے کہ بھائی مال کماؤ لیکن اس کو گردش کرو، اس سے روزگار کے ذرائع پیدا کرو، اس میں دوسروں کے رزق کا حصہ رکھو، اس میں مسلمانوں کی خبر گیری کے لیے جو ہے وہ ادارے بناؤ، جماعتیں بناؤ، اس عمل میں شریک ہو جاؤ.
دوسرا مال وہ ہے جو الذی جمع مالا وعددہ ہے، یعنی جس نے مال جمع کیا اور گن گن کے رکھا، اس سے وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ عیش و عشرت کی زندگی دنیا کی چند گھڑیوں کا کھیل ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر من عند ربک ثوابا و خیر عملا۔ مال و دولت اور آل و اولاد دنیوی زندگی کی دل فریبیاں ہے، چند روزہ اور ناپائیدار، اور جو نیکیاں باقی رہنے والی ہیں تو وہی تمہارے پروردگار کے نزدیک باعتبار ثواب کے بہتر ہے، اور وہی ہے جن کے نتائج سے بہتر امید رکھی جا سکتی ہے۔ مال و اولاد کی محبت میں خود کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے غافل ہو جانے کو قرآن حکیم نے بہت ہی بڑے خسارے کا سودا کہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں بھی ان منافقوں کی طرح اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور یاد رکھو جو ایسا کریں گے وہی خسارے میں پڑنے والے ہوں گے۔ ہم نے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ حسرت سے کہے کہ پروردگار تو نے مجھے کچھ اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں تیری راہ میں خرچ کرتا اور ایسا کرتا تو آج صالحین کے زمرے میں ہوتا۔ اب یہ ہے تمہارے مال اور تمہاری اولادیں دونوں کے لیے کہا ہے، دونوں اللہ کی یاد سے تمہیں غفلت نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آدمی مال زیادہ طور پر کیوں چھوڑتا ہے کہ میں اولاد کے سکھ کو عیش عشرت اور آرام کے لیے زیادہ سے زیادہ چھوڑوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی جن کے لیے تم بنا رہے ہو وہ بھی تمہاری چیز ہے نہیں، وہ بھی تمہارے جانے کے بعد جو ہے وہ اس کی اپنی زندگی ہے، اس کے اپنے طریقے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تم جو راستہ اس طرح اختیار کرتے ہو، اس طرح تم ہلاکت کے راستے کا انتخاب کرتے ہو، اس طرح نہیں کرو، خرچ کرو، اپنے ہاتھوں سے خرچ کرو۔ قرآن کلیئر ہوتا ہے کہ جس اولاد کی وجہ سے یہ تم اس کو منتقل کر رہے ہو اور خدا کی راہ میں زندگی میں خرچ نہیں کر رہے ہو، یہ ہلاکت کا سودا کر رہے ہو۔ یہ دو جگہ قرآن نے کلیئر کیا ہے۔ اس لیے جو کچھ تمہیں کر رہا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے آگے بڑھو۔ یہ لوگ اس فتنے میں اور اس میں سنی سنائی باتوں میں جو ہے وہ خدا سے اپنا تعلق کمزور کر بیٹھتے ہیں۔ خدا سے جو تعلق جاہدوا بانفسکم و اموالکم سے بننا تھا اس چیز سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ چلو یہی ختم دلوائیں گے۔ قرآن نے کہیں بھی اس طرح کا اشارہ، کہیں بھی اس طرح کی صراحتیں جو ہے وہ نہیں دی ہیں۔ اس لیے اس طرح کی جتنی بھی روایات ہوں گی ان کی تطبیق کرنی ہوگی، ان کو قرآن حکیم کے ان واضح احکامات کے ساتھ جوڑنا ہوگا، ٹھیک ہے کیا؟ اس طرح کے جو ہے وہ اس سے نتائج نکالنے ہوں گے جس طرح قرآن کے اصل مقاصد پر حرف نہ آتا ہو، اصل مقاصد پیچھے نہ پڑتے ہوں، اصل مقاصد ڈھکے نہ جا رہے ہوں۔ اصل مقاصد ڈھک جائیں گے تو پھر قرآن کی ہدایت انسانوں کے پلے نہیں پڑے گی۔ آیت مذکورہ سے واضح ہے کہ مال کی محبت اولاد کا مستقبل سنوارنے کے چکر میں زور پکڑتی ہے، اس لیے قرآن حکیم نے دونوں کے فریب سے بچنے کا کہا ہے، اور اس سے بچنے کی صورت مال کو انفاق کے لیے کھلا رکھنے کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس طرح قرآن حکیم نے ایک جگہ مال و اولاد کو حیات دنیا کی زینت قرار دیا ہے، اور زینت کو اختیار کرنے کا اتنا ہی حکم دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے طیب رزق اور اشیاء کی صورت میں مہیا کیے ہیں، جو انسان کی بنیادی ضروریات سے تعلق رکھتے ہیں۔
جو طیب نہیں ہے وہ شیطان کی تابع داری ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو وہ چیزیں جو زمین میں ان میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں کا اتباع نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قرآن حکیم نے کچھ اعمال کے لیے اجتماعی نظم کی رہنمائی کی ہے۔ یہ اجتماعی نظم اقوام کی قومی ملکیت کی صورت میں منظم ہوتا ہے۔ مدینہ میں نظر توحید پر مرکزی حکومت دولت عربیہ قائم ہوئی تو اس فلاحی مملکت کے لیے اثاثوں کا نظم اجتماعی ملکیت کی صورت میں قائم ہوا۔ قرآن حکیم میں فے کے حوالے سے جو اموال کا ذکر ہے وہ اس طرح کے اموال ہیں۔ سورہ الحشر میں ہے وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء۔ اور اللہ نے اپنے رسول کو ان سے جو مال فے دلوایا تو تم نے ان پر نہ گھوڑے دوڑائے تھے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط دے دیتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے یا سرایا کے لیے نکلے لیکن وہ جنگ نہ ہوئی، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے بغیر جنگ کیے، تو وہاں سے وہ مال چھوڑ کر چلے گئے، میدان جنگ چھوڑ کر چلے گئے، میدان جو ہے وہ لڑائی کی نہیں، تو جو مال حاصل ہوا وہ نہ گھوڑے دوڑانے سے حاصل ہوا نہ اونٹ چڑھانے سے حاصل ہوا، وہ اسی طرح خیر سے ہی حاصل ہو گیا۔ یا انہوں نے شکست مانی، تسلیم کی اور اپنے ہتھیار ڈال دیے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں بھاگ جانے کی صورت میں بھی جو مال حاصل ہوا وہ بھی ریاست کے پورے اس میں بیت المال میں آ گیا۔ جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو ان سے معاہدہ ہوا کہ آپ ہمارے ماتحت رہیں گے، ہمارے حکم کی پابندی کریں گے، ہماری ریاست کے قوانین کو مانیں گے، تسلیم کریں گے اور ہمارے حفاظت میں رہیں گے۔ جو ہم آپ کی شہری کے طور پر آپ کی حفاظت کریں گے اس کے لیے آپ کو کچھ ٹیکسز دینے ہوں گے تاکہ ریاست اپنے حفاظتی نظم کو چلا سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب مال جو ہے وہ ریاست میں آ گیا، یہ ریاست کی ملکیت ہو گیا۔ کریوں سے بستیوں کو کریا کہتے تھے، جو کریوں سے آتا اللہ تعالیٰ آپ کو دلواتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلط دیا ہے، ان پر بھی قبضہ دیا ہے۔ تو یہ بھی بیت المال کے وسائل اس سے بھی بے تھے جو کریوں سے بستیوں سے آتا تھا، آبادیوں سے آتا تھا۔ ایک فلاحی مملکت کے لیے زکوٰۃ کی ٹیکس اور انتظامی کنٹرول میں آنے والی بستیوں سے حاصل ہونے والی یہی مالی وسائل تھے جو داخلی پیداوار کے طور پر استعمال کیے جا رہے تھے۔ ان کی تقسیم کے لیے سورہ حشر میں ہی طریقہ کار بتایا گیا۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، یہ آیت آ گئی، اہل القریٰ جو اہل القریٰ سے آتا ہے۔ فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء۔ کریوں سے یہ جو ہے یہ مال آتا تھا ٹیکسز کی صورت میں، کیونکہ وہ ان کی ضرورتوں سے زیادہ تھا، اور زیادہ مال خدا کی منشا یہ نہیں ہے کہ امیروں کے درمیان گردش کرتا رہے، اس لیے اضافی مال کریوں سے اہل القریٰ سے بستیوں سے رسول کریم کے زمانے میں آتا تھا اور بیت المال میں جمع ہوتا تھا۔ یہ آیت بالکل اس کی سیدھی صراحت کرتی ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ بستیوں ابلک صوبوں سے جو مال آتا تھا ریاست پابند تھی کہ زکوٰۃ کے مال کی طرح اس کو حقداروں تک پہنچائے۔ جس طرح زکوٰۃ کے وہ بتائے گئے ہیں لینے والے، اس طرح مال فے کے لینے والے بھی، ٹیکسز لینے والے بھی جو ہے وہ بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی معاشرے کے نیچے لوگوں کو اوپر اٹھانا، معاشرے کے کمزور لوگوں کو اوپر اٹھانا، سب سے پہلے ان کے لیے خرچ ہوگا۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ بستیوں اور صوبوں سے جو مال آتا تھا ریاست پابند تھی کہ زکوٰۃ کے مال کی طرح
اس کو حقداروں تک پہنچائے۔ سورہ حشر کی آیت 8 سے 10 میں اموال فے کے ان حقداروں کا بھی بیان ہے۔ ان اموال کو نجی ملکیت میں دینے کے بجائے ضرورت مندوں کی کفالت اور دیگر اجتماعی ضرورتوں کے لیے قومی ملکیت میں رہنے دیا گیا۔ قومی ملکیت میں صرف بیت المال کی معنی قومی ملکیت۔ یہ حکمت بھی واضح کر دی گئی کہ مال دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے۔ اقوام کی اجتماعی ملکیت کا تحفظ خلفائے راشدین نے بھی قائم رکھا۔ جب عراق فتح ہوا تو اس کی زمینوں کی تقسیم کے لیے مجاہدین نے مطالبہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر ان کے مطالبے کو رد کر دیا کہ یہ زمینیں ریاستی ملکیت کی ہیں، جس سے عراق کے لوگوں اور ان کی آنے والی نسلوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔